إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تحراق في سبيل اللہ۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے زمین اور آسمان اس کے درمیان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، پالن نہار ہے۔ بعد و درود ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت، ننھے منھے پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں رب العالمین کی خشیت سے نکلنے والے آنسوؤں کی اہمیت کے تعلق سے چند ایک باتیں آپ کے بیچ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے حق کہنے، بعد میں ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی کی حیثیت رب العالمین کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کی حیثیت رب العالمین کی نظر میں پھچر کے پھر کے برابر بھی ہوتی
تو اللہ رب العالمین کافروں کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا تھا۔ کہیں اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بتاتے ہوئے کہا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعیب ولہو، اے لوگو جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہہ کر اس دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان قرار دیا۔ حضرات، دنیاوی زندگی کی رب العالمین کی نظر میں کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، باوجود اس کے آج ہم مسلمانوں نے دنیاوی زندگی کے رنگینوں میں اس طرح کھو گئے ہیں گویا کہ ہم رب العالمین کو ہی بھول چکے ہیں۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایسے پیوست ہو چکی ہے گویا کہ ہم دنیاوی زندگی کے تھوڑے سے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے بزنس میں نقصان آ جائے تو اس کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کسی کے مال میں کمی ہو جائے تو زار و قدار آدمی رونے لگتا ہے، اگر کسی سے اولاد چھین لی جائے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہمارے درمیان ہوں گے جو اپنے دین کے نقصان پر آنکھوں سے آنسو نکالے ہوں گے۔ دین کے نقصان سے ہم مسلمانوں کو بہت کم تکلیف ہوئی ہوں گی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین کے عذابات کو یاد کر کے ہم بہت ہی کم اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے ہوں گے۔ محترم حضرات، یہ بات حقیقت ہے کہ جو رب العالمین کے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے قبر کے عذابات کو سامنے رکھ کر میدان محشر کی سختیوں کو یاد کر کے روتا ہے، تو ایسے انسان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ بندہ نہ تو رب العالمین کو دیکھا ہے اور نہ ہی قبر کے عذابات کو دیکھا ہے، نہ تو جہنم کو بندہ دیکھا ہے، نہ تو میدان محشر کو دیکھا ہے، باوجود اس کے ان تمام چیزوں کو صرف ایک تصور ذہن میں لا کر اگر انسان اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو واللہ اللہ رب العالمین ایسے آنسوؤں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا، لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطَرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، لوگوں اللہ رب العالمین کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دو قطرے ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، پہلا وہ قطرہ جو رب العالمین کی خشیت، رب العالمین کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے نکلتا ہے، دوسرا وہ قطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، وہ قطرہ شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کا خطرہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرات، رب العالمین کے ڈر سے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ڈر سے رونا یہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، صدقہ و خیرات ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے،
جس طرح یہ تمام عبادتیں ایک انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہیں اور جہنم سے بچاتی ہیں، اسی طرح ایک اللہ رب العالمین سے ڈر کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، تو ایسے انسان کے رونے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح نماز آپ کو جنت کا مستحق بناتی ہے، اسی طرح یہ اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسو بھی آپ کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ، جو اللہ رب العالمین کے عذابات کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، تو ایسا انسان کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ ایک تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں داخل ہونا ناممکن اور محال ہے، اسی طرح جو آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین کی خشیت اور اس کے ڈر سے روتا ہے، تو ایسا انسان بھی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اور جو روتا ہے ایسے انسان کی اللہ رب العالمین بڑی قدر کرتا ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذابات کو یاد کر کے روتا ہے، ایسے انسان کی اللہ رب العالمین بڑی قدر کرتا ہے۔ میدان محشر کی سختیوں کے تعلق سے کون نہیں جانتا؟ یہ وہ میدان ہے جہاں پر حاملہ عورتیں اپنی حمل کو گرا دیں گے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ یہ وہ میدان ہے جہاں نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا رہے گا۔ ایسے کٹھن حالات میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ تو ایسے کٹھن حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ رب العالمین اس میدان محشر میں صرف اپنے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں رکھے گا، اور اللہ رب العالمین اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ نصیب کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، ایسے انسان کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب کرے گا۔ حضرات، اتنا ہی نہیں بلکہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے روتا ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہا کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہنسنے اور ہنسانے کے بڑے عادی ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہنسنے کے لیے یوٹیوب وغیرہ میں کامیڈی ویڈیوز کا اہتمام تک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوشیار کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو تعلمون ما اعلم
اے لوگوں یاد رکھو جو چیزیں میں جانتا ہوں، جن چیزوں کے تعلق سے میں جانتا ہوں، عذابات کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے، میدان محشر کی سختیوں کے تعلق سے، موت کی سختیوں کے تعلق سے، قبر کے عذابات کے تعلق سے جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لیے لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم اپنی زندگی میں ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دو گے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونا، اللہ کی خشیت سے رونا، یہ نیک بندوں کی صفت ہے، یہ اللہ والے بندوں کی صفت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المریم میں انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین وہ اللہ والے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ اگر ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کو پڑھا جائے تو مارے ڈر اور خوف سے سجدوں میں گر جایا کرتے تھے۔ حضرات، یہ انبیاء علیہم السلام کی بات چل رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کہیں اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے ڈر سے اور اس کی خشیت سے رونے والے لوگوں کی صفت بتاتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یقیناً مومن لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے عذابات کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، میدان محشر کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، موت کے تعلق سے اگر بیان کیا جائے وجلت قلوبہم، ایسے لوگوں کے دل کام جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور دریافت کرتے ہیں اے عبداللہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، سننے کا من کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں قرآن کو پڑھوں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جبکہ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا یقیناً میں دوسروں کے زبانی قرآن کو سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ قرآن پڑھو۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کیا، جیسے ہی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا والی آیت پر جیسے ہی پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنی تلاوت کو روکنے کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے زار و قدار آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرات، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اللہ والے لوگوں کے سامنے پڑھی جائے تو مارے خوف اور خشیت سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل کام جاتے ہیں۔ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سب سے پہلے دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ہماری امت کے سب سے پہلے خلیفہ رہ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں سب سے پہلے امامت کرنے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ اتنی فضیلتیں حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے وارد ہوئے ہیں، باوجود اس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حالت اتنی نازک تھی، بتایا جاتا ہے ان کے تعلق سے
کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی درخت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ اس درخت پر ایک معصوم پرندہ ادھر سے ادھر اڑ رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پرندے کو دیکھ کر آرزو کرنے لگے, کہنے لگے کہ اے پرندے, تیرا اڑنا تیرے لیے مبارک ہو, تیرا یہ جینا تیرے لیے مبارک ہو. تجھے ضرورت پڑے تو تو کھا لیتا ہے, اور تجھے موت آئے تو مر کر سڑ گل جاتا ہے. تیرا حساب کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ایک پرندہ بنا کر پیدا کرتا, اور میں بھی جنت اور جہنم کے تعلق سے جو حساب کتاب مجھ سے لینے والے ہیں اس سے نجات پا لیتا. حضرات, صرف اللہ رب العالمین کے عذابات کے ڈر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آرزو کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ وہ جلیل القدر صاحب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبولیت اسلام کے تعلق سے دعا کیے تھے. بکر صدیق رضی اللہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اگر وہ کسی گلی سے گزرتے تو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت سنائے تھے. اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حالت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جنازہ لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آگے آئے, کہتے ہیں اے امیر المؤمنین, یہ اس شخص کا جنازہ ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا نام ذکر کیے تھے, منافقوں کی فہرست مجھے بتائے تھے. ان فہرست میں سے ایک آدمی یہ جنازہ ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زار و قدار رونے لگے اور حذیفہ بن یمان سے دریافت کرنے لگے, بار بار پوچھنے لگے اے حذیفہ کہ یہ بتاؤ کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں میں سے میرا نام تو نہیں بتایا. یعنی اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت اتنی زیادہ تھی ان کے اندر کہ وہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے زار و قدار رو لیا کرتے تھے. حضرات, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں پیارے دنیا میں جنت کی بشارت سنائے تھے. اس کے باوجود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حالت زندگی اتنی نازک تھی کہ کبھی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبرستان کو جاتے تو زار و قدار رو لیا کرتے تھے. قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے نکلنے والا پانی ان کی داڑھی کو بھگا دیا کرتا تھا. اتنا زار و قدار رو لیا کرتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے عثمان, کیا بات ہے کہ جب تمہارے سامنے قیامت کے تعلق سے بیان کیا جائے تو آپ اتنا نہیں روتے, جہنم کے تعلق سے بیان کیا جائے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا یہ قبر کو دیکھ کر زار و قدار روتے ہیں. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ سنا کہ یہ قبر آخرت کے منازل میں پہلی منزل ہے کہ اگر آدمی اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آنے والے منازل اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے. اگر یہ منزل ناکام ہو جائے تو آنے والے منازل اس آدمی کے لیے سخت کر دیے جائیں گے. اسی لیے میں زار و قدار خبر کو یاد کر کے روتا ہوں. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبرستان کو جا کر قبرستان میں بھی موبائل استعمال کرتے ہیں, دنیا کی باتیں قبرستان میں کرتے ہیں, بزنس کی باتیں آج قبرستان میں ہوتی ہیں, جبکہ قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یاد کر کے اچھے لوگوں کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, نرم کر لیا کریں. اتنا ہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے
اچانک انہوں نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا والی آیت کو یاد کر کے زارو قدار رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ ان کے آنکھوں کے آنسوں نے ان کی بیوی کی مانڈی کو بھگا دیا تھا۔ پوچھنے لگی کہ اے عبداللہ کیا وجہ ہے کہ اتنا رو رہے ہو؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی دوزخ کے راستے سے، پلصراط کے راستے سے ہم ہر کسی کو گزرنا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جہاں سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس راستے سے پار نہ کر سکوں۔ یہ مجھے یاد آ گیا، میرے ذہن میں آ گیا، اسی وجہ سے میں زار و قدار رو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ان کی بیوی بھی زار و قدار رونے لگی۔ حضرات، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک خاص مصلی رکھ لیا تھا۔ ان کے گھر میں ایک پاکی صفائی کرنے والی خاتون آیا کرتی تھی، تو وہ آتی ہوئی ہر دن یہ دیکھتی تھی کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی میں بعض حصہ ہمیشہ کچا رہتا تھا، بھیگا ہوا رہتا تھا۔ تو اس خاتون نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے کہ جو جا کر ہر دن امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی پر پیشاب کر دیتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کچا اور بھیگا رہتا ہے؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس خاتون سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہ مصلی کی جو حصہ کچا بھیگا رہتا ہے وہ بچے کا پیشاب نہیں، بلکہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ راتوں میں اٹھ کر رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے اس حصے کو کچا کر دیا اور بھیگا کر دیا۔ حضرات، زبیر، سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول تھے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے عذابات کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ لہذا میرے بھائیوں، جمعہ کا خطبہ جو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت سارے ایسے گناہ کر چکے ہیں جس کا علم تک ہمیں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی رب العالمین نے یہ ہمیں ہر گنہگار خطا کار انسان کو یہ آفر دیتا ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر بھی گناہ لے کر مجھے کیوں نہ مل، میں تجھے بخش دوں گا، لیکن شرط ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا۔ اور آگے کہا اگر تو توبہ کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رو لیا میرے سامنے تو چاہے تو کتنا بھی بڑا کیوں نہ کر گناہ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا آفر ہے۔ لہذا ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گناہوں کے تعلق سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ جن کے والدین انتقال ہو گئے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کے ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب بھی موت دے تو حسن خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔